أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. वक़फ़ैना क़फ़ असल में कहते हैं गर्दन को। वक़फ़ैना इससे मुराद है पीछे। वक़फ़ैना और भेजा हमने आला आसारिम, आसार माना नक्श कदम,
وقفینا اور ان کے بعد بھیجا ہم نے علی آثارہم ان کے نقش قدم پر. موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا کل. وقفینا اور ان کے بعد بھیجا ہم نے علی آثارہم ان کے نقش قدم پر بعیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو. مصدقاً کیا معنی ہے؟ تصدیق کرنے والے. لما اس کے لیے بین یدیہ بین یدیہ اس سے قبل اس سے پہلے اس کے سامنے بین یدیہ اس سے پہلے من التورات تورات وآتیناہ الانجیل اور ہم نے ان کو دی انجیل. وآتے دیا نہ ہم نے ان کو الانجیل انجیل. عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. فیہ ھدی و نور فیہ اس میں ہدایت ہے اور نور ہے روشنی ہے. ومصدقاً اور تصدیق کرنے والی ہے لما اس کے لیے بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے من التورات تورات وہدن اور ہدایت ہے وموعظۃً اور نصیحت ہے واعظ و نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے. ولیحکم اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل الانجیل انجیل والے اہل انجیل انجیل والے بما اس پر انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا فیہ اس میں ومن اور جو من کا کیا معنی ہے جو ومن اور جو لم یحکم فیصلہ نہ کرے ومن لم یحکم اور جو فیصلہ نہ کرے بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا اور جو فیصلہ نہ کرے اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے فاولئک یہی لوگ ہم الفاسقون یہی فاسق ہے نافرمان ہے. وانزلنا الیک الکتاب کتاب وانزلنا اور ہم نے نازل کی الیک آپ پر الکتاب کتاب یعنی قرآن مجید بالحق حق کے ساتھ مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما ان کتابوں کے لیے بین یدیہ جس سے پہلے من الکتابی کتابوں میں سے ومہیمنا اس کا مطلب ہے نگہبان محافظ ومہیمنا اور نگہبان ہے محافظ علیہ اس پر. فاحکم بس فیصلے کیجئے بینہم ان کے درمیان بما انزل اللہ بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا. ولا تتبع پیروی نہ کرے تابعداری نہ کرے اہواءہم اہوا معنی خواہشات اہواءہم ان کے خواہشات کی ان کے خواہشات نفس کی عما جو جاءک آئے ہیں آپ کے پاس من الحق حق لکل ہر ایک کے لیے لکل ہر ایک کے لیے جعلنا جعل مانا بنانا نہ مانا ہم نے جعلنا ہم نے بنائے منکم تم میں سے من مانا سے کم مانا تم شرعتاً شریعت و منہاجا منہاج کہتے ہیں راستے کو واضح راستہ کھلا راستہ. لکل ہر ایک کے لیے جعلنا بنایا ہم نے منکم تم میں سے شرعتاً شریعت و منہاجا اور واضح راستہ. ولو شاء اللہ لو کا کیا معنی ہے اگر شاء معنی چاہنا ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ زبردستی لجعلکم تو ضرور تمہیں بنا دیتا امتم واحدہ ایک امت ولیکن لیبلوکم لیبلوا بلا امتحان آزمانا لیبلوکم اس لیے کہ تمہیں آزمائے فیما اس میں آتاکم جو تمہیں عطا کیا فاستبقوا بس آگے بڑھو استباق آگے بڑھنا دوڑنا الخیرات نیکی کے کاموں میں فاستبقوا بس آگے بڑھو الخیرات نیکی کے کاموں میں الاللہ مرجعکم تمہارا لوٹ کر جانا ہے مرجع رجوع سے ہے الاللہ اللہ کی طرف مرجع تمہارا رجوع ہونا ہے تمہارا واپس ہو جانا ہے جمیعا سب فینبئکم ینبئو خبرداری سے تنبیہ سے بتانے سے فینبئکم پس وہ تمہیں بتائے گا بما جو کنتم تم فیہ اس میں تختلفون اختلاف کرنے والے ہیں. وقفینا اور بھیجا ہم نے ان کے بعد
علی آثارہم ان کے نقش قدم پر، بعیسی ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقاً جو تصدیق کرنے والا ہے، لما ان کتابوں کے لیے، بین یدیہ جو ان سے پہلے، من التورات تورات میں سے، یا لما ان احکامات کے لیے جو ان سے پہلے تھے تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے ان کو عطا کیا تھا انجیل، فیہ ھدی و نور اس میں ہدایت و نور ہے، وہ مصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کے لیے، بین یدیہ من التورات جو اس سے پہلے تورات میں ہے، وہدن اور ہدایت ہے، اور موعظۃ نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، ولیحکم اہل الانجیل اور چاہیے کہ فیصلہ کرے اہل انجیل، بما انزل اللہ فی اس پر جو اللہ نے ان پر نازل کیا ہے، ومن لم یحکم اور جو فیصلہ نہ کرے، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، فاولئک هم الفاسقون بس یہی لوگ فاسق ہیں، وانزلنا الیک الکتاب اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، بالحق حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما ان کتابوں کے لیے، بین یدیہ من الکتاب جو ان سے پہلے کتاب میں سے ہے، ومہیمنا اور یہ قرآن محافظ اور نگہبان ہے، علیہ اس پر، فاحکم پس فیصلہ کرے، بینہم ان کے درمیان، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اور پیروی نہ کرے، اہواءہم ان کے خواہشات کی، عما جاءک من الحق اس وجہ سے کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے، لکل ہر کے لیے، جعلنا ہم نے بنایا، منکم تم میں سے، شرعتاً شریعت، ومنہاجا اور واضح راستہ، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، لجعلکم بنا دیتا تم کو، امتا واحدہ ایک ہی امت، ولیکن لیبلوکم لیکن اللہ تمہیں آزماتا ہے، فیما آتاکم اس میں جو تمہیں عطا کیا ہے، فاستبقوا الخیرات پس بڑھو نیکی کے کاموں میں، اللہ اللہ کی طرف، مرجعکم تم سب کا مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، جمیعا سب کا، فینبئکم پس وہ تمہیں بتائے گا، بما کنتم فی تختلفون اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔ آج کے سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، آج کے سبق میں انجیل کا تذکرہ ہے، اور آخری آیت میں قرآن مقدس کا تذکرہ ہے۔ دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو آپ سب جانتے ہیں، بچے تھوڑے بہت جانتے ہوں، شاید نہیں جانتے ہوں گے، کہ جو بھی حکومت آتی ہے پچھلی حکومت کی مذمت کرتی ہے، جو بھی غلطی ہوتی ہے وہ پچھلے کے وہ سر پر ڈال دیتی ہے کہ یہ ان کی غلطیاں ہیں، جو بلائی ہے تو خود لیتی ہے۔ ایسے ہر دفتروں میں بھی ایسا ہی ہے کہ جو پچھلا آدمی جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ جتنی غلطیاں نا یہ انہوں نے کی، جو جتنی اچھائی بلائیاں تھے وہ اپنے کھاتے میں ڈال دیں، یہ دنیا والوں کا ہی رواج ہے۔ اللہ کے پیغمبر کا رواج اس سے مختلف ہے، ان کا طریقہ کار اس سے مختلف ہے، اس لیے وہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ اللہ کے پیغمبر جو آتے تھے تو بتاتے تھے کہ مجھ سے جو پیغمبر پہلے تھے وہ ٹھیک تھے، وہ صحیح تھے، انہوں نے جو بیان کیا تھا وہ ٹھیک تھا۔ اللہ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نا کہ پچھلوں نے غلطیاں کی ہیں، وہ کہتے ہیں پچھلے ٹھیک تھے، جو انہوں نے کہا تھا وہ ٹھیک تھا، اور یہ بتاتے ہیں کہ میرے بعد یہ فلاں پیغمبر آئیں گے، آپ ان کی پیروی کریں۔ یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ کار تھا۔ تو آج کے سبق میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کے نقش قدم پر ان کے بعد بھیجا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ان کے بعد بھیجا تھا، اور ان کو جو ہم نے عطا کیا تھا وہ تورات میں جو کچھ بھی تھا اس کے لیے تصدیق کرنے والے تھے۔ فرمایا وہ آتیناہ الانجیل ہم نے ان کو انجیل عطا کیا تھا، انجیل ہم نے ان کو دیا تھا۔ یہ انجیل کیا تھا؟ فرمایا فیہ ھدی و نور، کل تورات کے بارے میں نے پڑھا تھا، یہ گزشتہ صفحے کے آخر میں فیہا ھدی و نور، یہاں ہے فیہ ھدی و نور۔ تورات میں بھی ہدایت نور، انجیل میں بھی ہدایت نور، قرآن میں بھی ہدایت نور، اس لیے کہ سب اللہ کی کتابیں ہیں۔ اللہ کی جو بھی کتاب ہے، چھوٹی ہے بڑی ہے، صحیف ہے جو بھی ہے، زبور ہے، انجیل ہے، تورات ہے، جو بھی ہے، سب میں ہدایت، سب میں نور، اس لیے کہ اللہ کے ساتھ واسطہ ہے۔ اللہ کے ساتھ جس چیز کا واسطہ ہے تو وہ منور ہے، وہ نور ہے، وہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو اللہ نے تورات کو بھی ہدایت نور کا ذریعہ بنایا تھا، انجیل کو بھی ہدایت نور کا ذریعہ بنایا تھا۔ ان لوگوں نے اپنی ہدایت اور اپنے نور کو خراب کر دیا، خود ہی خراب کر دیا، اس میں تحریف کر دی، رد بدل کر دی، اپنی طرف سے چیزیں ڈال دی۔ قرآن مقدس اللہ نے اس کی حفاظت لی اور امت نے اس کو اپنے کندھے پہ، اپنے سر پہ، اپنے دل پہ رکھ دیا کہ ہم اس کے محافظ ہیں، اور لگے ہوئے انشاءاللہ لگے رہیں گے، اور یہ جاری رہے گا۔ جتنے بھی لوگ مٹانے کی کوشش کریں گے یہ اللہ تعالیٰ اور پھیلائے گا۔ ایک وقت تھا کہ کسی گاؤں میں ایک آدھا حافظ مل جاتا تھا، لوگ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارے گاؤں میں جی قرآن سنائے جا رہے ہیں، بزرگوں کو یاد ہوگا۔
آج حافظوں کو جگہ نہیں ملتی کہ کہاں سنائیں، الحمدللہ اتنے حافظ ہو گئے۔ تو یہ اللہ کا دین ہے، یہ تو چلتا رہے گا، اس کو کوئی روک نہیں سکتے چاہے جتنی مرضی کرے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو انجیل دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کیا۔ قرآن ان کی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی تھی کہ تورات میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد، حامد، احمد، محمود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو قرآن عطا کر دیا، یہ قرآن یہ سب کا محافظ اور نگہبان ہے، یہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ جو لوگوں نے اپنی طرح سے کر دیا تو وہ خرابی ان کی ہے، لیکن ہمارا ایمان تورات، زبور، انجیل پر ایمان ہے۔ بائبل اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب کیا ہے؟ انجیل ہے۔ سمجھ آ گیا؟ انجیل اللہ کی کتاب ہے، بائبل نہیں ہے۔ بائبل کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، یہ اپنے ان کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ ہمارا ایمان تورات پر ہے، انجیل پر ہے، زبور پر ہے، وہ جو اللہ نے نازل کیا۔ ہم نے اس کی تصدیق کر دے، نہ اس کی تکذیب کر دے۔ تصدیق اس لیے نہیں کرتے کہ انہوں نے خرابی کی ہے، تکذیب اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں ہو سکتا ہے اللہ کی باتیں ہو، اس کی ہم تکذیب کر دیں گے تو ہم گناہگار ہو جائیں گے۔ نہ ہم اس کی تصدیق کرتے، نہ اس کی تکذیب کرتے۔ ہم ایمان لاتے تمام پیغمبروں پر، ہم ایمان لاتے تمام کتابوں پر۔ یہ اسلام کی خصوصیت ہے، یہ مسلمان کی خصوصیت ہے۔ مسلمان کی خصوصیت ہر پیغمبر پر ایمان لانا، مسلمان کی خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کو ماننا، مسلمان کی خصوصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کو ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو ماننا، یہ مسلمان کی خصوصیت ہے۔ اور اگر اس سے آگے پیچھے جائے گا تو پھر اپنے لیے خسارہ ہی ڈھونڈے گا، اپنے لیے نقصان ڈھونڈے گا۔ کسی کا کچھ تو بگاڑ تو نہیں سکتے، اپنے ہی نقصان کرے گا۔ تو آج کے وقت میں اللہ نے انجیل کا ذکر کیا، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ کل لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دن منائیں گے۔ آج ہم نے جو نا اللہ نے ہمارے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پیش کر دیا، ہم عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ نے ان کو بغیر والد کے پیدا کیا تھا، اور اللہ کے ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ نے تیسرے پارے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، اے لوگوں تم کدھر پاگل پن میں پڑے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال میرے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ آدم کو میں نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تھا، ان کو بغیر باپ کے پیدا کر دی، یہ کون سی بات ہے؟ یہ میرا کمال ہے، یہ تمہارا تو نہیں ہے، یا ان کا نہیں ہے جن کو پیدا کیا گیا تھا، یہ تو کمال میرا ہے۔ تم کیوں شرک کرتے ہو، کیوں کفر کرتے ہو؟ تو یہ اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا کہ میں کسی کو زبردستی اکٹھا نہیں کرتا۔ اگر میں زبردستی اکٹھا کرتا تو سارے اکٹھے ہو جاتے، لیکن میں نے سب کو اجازت دی ہے کہ اپنی مرضی سے جائے، جس طرح امتحان ہوتا ہے اپنی مرضی سے جو جس طرح پیپر لگے، بتایا سب کو ایک جیسے پڑھایا جاتا ہے، لیکن پھر لکھ دے اپنی اپنی مرضی سے، تو جو جس کا لیول ہے اس طرح پاس ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے اپنے عمل کو آگے بڑھو، اور جو تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا قیامت کے دن تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ان کے بعد ہم نے بھیجا ان کے نقش قدم پر، بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ جو اس سے پہلے ہے، من التوراۃ تورات میں سے، وآتیناہ الانجیل ہم نے ان کو انجیل عطا کیا تھا، فی ھدی و نور اس میں ہدایت و نور ہے، وہ مصدقاً اور تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ من التوراۃ اس کے لیے جو اس سے پہلے تورات میں سے تھا، وہدی و موعظہ ہدایت اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ اہل انجیل کو چاہیے کہ فیصلہ کرے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ جو اللہ نے عطا کیا ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے نازل کردہ پر، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ بس یہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے، بالحق حق کے ساتھ، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہے، لما بین یدیہ اس کے لیے جو اس سے پہلے، من الکتاب کتاب میں سے، ومہیمن علیہ اور ان کے نگہبان ہے، فاحکم بینہم آپ فیصلہ کر ان کے درمیان، بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے، ولا تتبع اہواءہم اور ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرے، عما اس وجہ سے، جاءک من الحق کہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے، لکل ہر ایک کے لیے، جعلنا بنائے ہم نے، منکم تم میں سے، شرعۃ شریعت، ومنہاجا اور واضح راستہ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر زبردستی چاہتا اللہ، لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً تمہیں ایک امت بنا دیتا، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ لیکن اللہ تمہیں ازماتا ہے، فِيمَا آتَاكُمْ جو تمہیں عطا کیا ہے، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو، إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا اللہ کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فَيُنَبِّئُكُمْ بتائے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اس میں جس میں تم اختلاف کرتے تھے۔